الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق الله وصدق رسوله. مشاہدین و مستمعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خالق و مالک کائنات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی راتوں میں اور زندگی کے دنوں میں اور زندگی کے لمحات کے ہر عالم میں اپنے ذکر کی، اپنے فرما برداری کی اور اپنے قریب ہونے کی اور اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا کی۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے ذکر پر متوجہ کرے اور اس میں رغبت دلائے، ہر وہ عمل جو اللہ کی اطاعت میں آپ کو استقامت دے اور اس کے اندر آپ کو ایک جذبہ دے، اور ہر وہ کوشش، وظیفہ جو آپ کو قرب الہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اس کی طرف لوٹنے اور اس کی طرف منیب ہونے میں آپ کے لیے معین ہو رہا ہے، اس عمل کی قدر و منزلت اسی سے آشکار ہے۔ اور حکم خداوندی ہے فاستبقوا الخیرات، مشروعات میں، نیک کاموں میں، وہ کام جن پر اللہ کے ہاں اجر مرتب ہوتا ہے، جزا مرتب ہوتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت قرار پاتا ہے، اس میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ ماہ رجب المرجب برکت والا، فضیلت والا، عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو محدث طبرانی معجم الاوسط میں اس کی تخریج کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رجب کے مہینے میں اپنے معمولات میں اس قدر مبالغہ فرماتے کہ لم یتم صوم شہر بعد رمضان الا رجب و شعبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کسی پورے مہینے کو روزے کے لیے مخصوص نہیں فرمایا رمضان کے علاوہ۔ آپ نے لم یتم، آپ نے مکمل نہیں کیا صوم شہر، کہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھیں، بعد رمضان، رمضان کے بعد، یعنی رمضان کا مہینہ تو ہے ہی پورا روزے کا مہینہ، الا رجب و شعبان، سوائے اس کے کہ جب بھی رجب آتا، جب بھی شعبان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مہینوں کے اندر روزہ رکھنے میں مبالغہ فرماتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے صبح شام، دن رات کی تسلسل کے ساتھ صحبت کا شرف اٹھانے والے ہیں، تو وہ اس سے حضور کے وظیفہ اور حضور کے طریقہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام مسلم بن حجاج القشیری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے عثمان بن حکیم سے، اور وہ سعید بن جبیر سے کہتے ہیں کہ پوچھا کہ رجب کے روزوں کی بابت آپ مجھے تعلیم فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ سے پوچھی کہ رجب کے روزوں کے بارے میں آپ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات کو دیکھا کہ جب رجب آتا تو آپ رجب میں اس اہتمام اور کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ اب حضور روزے نہیں چھوڑیں گے، اور پھر حضور روزے کو ترک فرماتے تو ہمیں گمان ہوتا کہ شاید اب حضور اس مہینے میں دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزے رکھنے کی کثرت فرماتے، اور پھر عموماً بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر مہینے میں، ہر رات میں آپ قیام اللیل فرماتے۔ تو آپ اسی سے غور کر لیں کہ جب عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر رات میں قیام اللیل فرماتے، اور رجب کو آپ نے روزوں کے لیے خاص فرمایا، شعبان کو آپ نے روزوں کے لیے خاص فرمایا، اور یہ حدیث سے
میں حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی روایت اور صحیح مسلم شریف کی روایت، معجم طبرانی کی روایت، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات کا یہ طریقہ ہے، تو پھر اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ رجب شریف کی اہمیت کیا ہوگی اور شعبان شریف کی اہمیت کیا ہوگی۔ تو اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے احباب کو دین کی طرف لگائیں۔ ہمارے مرشد کریم سیدنا غوث الثقلین شیخ الاسلام محی الدین عبد القادر جیلانی الشریف الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنا، آپ فرماتے ہیں رجب شہر الزرع، فرمایا لوگو رجب بونے کا مہینہ ہے، زراعت کا مہینہ ہے، اپنے دل کی زمین میں تقوی کا بیج لگاؤ۔ اور کب لگاؤ؟ فرمایا وہ موسم، وہ مہینہ، وہ وقت رجب کا ہے۔ رجب میں جو فصل لگائی جاتی ہے، رجب میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ بر وقت کیے جاتے ہیں۔ وشعبان شہر السقی، اور شعبان اس لگائی گئی فصل کو پانی لگانے کا وقت ہے، اس کو پلانے کا وقت ہے۔ ورمضان شہر الحصاد، اور فرمایا جو تم نے بیج لگایا تھا، جو تم نے زرع کیا تھا، جو تم نے سقی کی تھی، اس کی کٹائی اور اس کی جو صلے کی صورت ہے اور اس کا جو اجر حاصل کرنے کا وقت ہے وہ کب ہے؟ فرمایا شہر رمضان، رمضان حصاد کا مہینہ ہے، کٹائی کا مہینہ ہے، تمہیں اس میں وہ کچھ ملتا ہے جس کی تم توقع بھی نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رجب ایسا مہینہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ سے برکت کی دعا کی ہے، اور اس مہینے کی برکات کے ساتھ حضور نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ اس مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رجب تقوی کا، طہارت کا، توبہ کا، انابت کا، رجوع الی اللہ کا، نوافل کا، اور رجب کے جمعوں کو جاگنے اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے اور راتوں میں قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ رجب کے اندر نفلی روزوں کا ذکر حدیث شریف سے آ گیا ہے۔ رجب کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی اور رجب کے مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی رجب کے حوالے سے معراج شریف کی مناسبت سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ ایک دو دن میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔